بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ فلسطینی اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دن سے گزر رہے ہیں۔ انطونیو گوتریس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ کے مکین اپنی تاریخ کے سیاہ ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ فلسطینی شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے عالمی دن پر انہوں نے جاری بیان میں کہا کہ ہمیں غزہ کے محاصرے اور قبضے کے خاتمے کے مطالبے کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ وہ اس خطے میں اپنی اتنی بڑی تعداد میں ہونے والی اموات اور تباہی سے خوفزدہ ہیں۔ غزہ میں حالیہ دنوں میں اقوام متحدہ کے مختلف اداروں کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں مارے گئے، جو عالمی ادارے کی تاریخ میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہے۔ اقوام متحدہ نے گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیلی قبضہ ختم کروانے کے مطالبے پر مبنی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے شام کے علاقے گولان کی پہاڑیوں سے 4 جون 1967 کے بعد کیا گیا اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کے مطالبے پر مبنی قرارداد کی بھاری اکثریت سے منظوری دے دی۔ روسی خبرساں ادارے تاس کے مطابق قرارداد کے حق میں 91 اور مخالفت میں 8 ووٹ پڑے، جبکہ 62 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کی حمایت میں ووٹ دینے والے ممالک میں چین، روس، سعودی عرب، بھارت، برازیل شامل ہے، جبکہ امریکہ اور برطانیہ سمیت 8 ممالک نے قرارداد کی مخالفت کی۔ شمالی کوریا کے جاسوس سیٹلائٹ نے وائٹ ہاؤس کی تصاویر اتار لیں۔ دہائیوں تک عالمی طاقتوں کی سیٹلائٹ نگرانی میں رہنے کے بعد شمالی کوریا نے اپنا پہلا جاسوس سیٹلائٹ مدار میں بھیج کر دنیا کو پیغام دیا ہے کہ اب ہم بھی آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور نورفولک کے بحری اڈے پر موجود امریکی طیارہ بردار جہاز کی جاسوس سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر کا جائزہ لیا۔ خیال رہے کہ شمالی کوریا نے گزشتہ ہفتے ہی کامیابی کے ساتھ اپنا پہلا جاسوس سیٹلائٹ لانچ کیا تھا۔ سینئر CIA آفیسر کی سوشل میڈیا پر فلسطین کی حمایت۔ امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کی ایسوسی ایٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر فلسطین کے حق میں تصویر شیئر کر دی۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق CIA کے افسر نے 21 اکتوبر کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ کا کور فوٹو تبدیل کرتے ہوئے فلسطین کے حق میں تصویر پوسٹ کی تھی۔ رپورٹ کے مطابق خاتون افسر نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے کور پر جو تصویر شیئر کی، اس میں ایک شخص اپنے ہاتھ میں فلسطینی پرچم تھامے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اردن میں کرسمس کی روایتی تقریبات منسوخ۔ غزہ جنگ کے باعث اردن میں کرسمس کی روایتی تقریبات کو منسوخ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اردن نے رواں سال غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کرسمس سادگی سے منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اردنی چرچ کونسل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطینی عوام سے ہمدردی کے لیے اس سال کرسمس سادگی سے منایا جائے گا۔ اس سے قبل غزہ میں جانی نقصانات پر فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت لحم میں کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئی تھیں۔ غزہ میں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے 160 لاشیں برآمد۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی ہونے پر اسرائیلی حملوں کی مزید تباہ کاریاں سامنے آ رہی ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عمارت کے ملبے سے 160 لاشیں ملی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہو گئی۔ غزہ کے شہداء میں 6,150 بچے اور 4,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ خدا کا معجزہ، غزہ میں گھر کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود کو زندہ نکال لیا گیا۔ غزہ میں عارضی جنگ بندی کے دوران ریسکیو اہلکاروں نے گھر کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود بچی کو زندہ نکالا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق غزہ میں ریسکیو آپریشن کے دوران ایک گھر کی عمارت کے ملبے سے 37 دن بعد نومولود بچی کو نیم مردہ حالت میں برآمد کیا اور اسے طبی امداد دی گئی، جس کے بعد بچی کی سانسیں بحال ہو گئیں۔
ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کالعدم قرار مقدمے سے بری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 سال کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں مقدمے سے بری کر دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف لیگل ٹیم کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے، ان میں اعظم نذیر تارڑ، امجد پرویز اور دیگر موجود تھے۔ نیب پروسیکیوشن ٹیم بھی ہمراہ عدالت میں موجود رہی۔ عمران خان انٹرا پارٹی الیکشن سے دستبردار، بیرسٹر گوہر چیئرمین پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا ہے کہ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کے امیدوار ہوں گے۔ سینیٹر علی ظفر کا بیرسٹر گوہر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرا پارٹی الیکشن کا حکم دیا۔ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم الیکشن کمیشن گئی۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ سینیٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے زبانی فیصلہ تحریری فیصلے میں تبدیل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے 20 دن کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا حکم دیا۔ ہم ہفتے کے دن انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں گے۔ عمران خان کے کرپشن کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہوگا، کابینہ نے منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے کرپشن کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرانے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ سے وزارت قانون کی سمری پر سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل بھی احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں کرائے گی۔ نیب کی ٹیم 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات تقریباً مکمل کر چکی ہے اور اس کا ریفرنس جلد دائر کیا جائے گا۔ غزہ میں جنگ بندی کے 5ویں روز حماس نے 30 فلسطینی خواتین اور بچوں کی اسرائیلی قید سے رہائی کے بدلے 12 یرغمالیوں کو چھوڑ دیا، جن میں سے 2 تھائی لینڈ کے شہری بھی شامل تھے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حماس نے 10 اسرائیلی اور 2 تھائی یرغمالیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا، جس کے بدلے میں 15 فلسطینی خواتین اور اتنے ہی بچے اسرائیلی قید سے آزاد ہو کر رام اللہ میں اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ امریکی فوجی طیارہ جاپان میں گر کر تباہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ امریکہ کا فوجی طیارہ جاپان کی جزیرے پر گر کر تباہ ہوا، جس میں 6 افراد سوار تھے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنوب مغربی جاپان کے ایک جزیرے یاکوشیما کے اوپر محور پرواز امریکی فوجی ہائبرڈ طیارہ، جو ایک ہیلی کاپٹر کے طور پر بھی کام کر سکتا تھا، کہ انجن میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ غزہ میں مکمل جنگ بندی کی جائے، سعودی عرب نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ سعودی عرب کی کابینہ نے ایک بار پھر غزہ میں مکمل جنگ بندی کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اپنے تازہ اجلاس میں کابینہ نے اس امر پر زور دیا کہ خطے میں مکمل استحکام کا حصول صرف ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے سے ہی ممکن ہے۔ سعودی کابینہ کا اجلاس منگل کے روز دارالحکومت ریاض میں ہوا۔ گوگل دسمبر سے غیر فعال اکاؤنٹس ڈیلیٹ کرنا شروع کر دے گا۔ ٹیکنالوجی کمپنی گوگل جلد ہی عالمی سطح پر غیر فعال اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنے کا عمل شروع کر دے گا۔ گوگل کی جانب سے شروع کیے جانے والے اس آپریشن میں اکاؤنٹ میں موجود کروڑوں تصاویر، فائلیں اور ای میلز بھی ڈیلیٹ کر دی جائیں گی۔ بھارت کو ورلڈ کپ میں شکست، غصہ کشمیریوں پر نکالنا شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کو ورلڈ کپ 2023 میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بدترین شکست ابھی تک ہضم نہ ہو سکی۔ مقبوضہ کشمیر کی ایگریکلچر یونیورسٹی کے ایک بھارتی طالب علم نے 7 مسلمان طلبہ کے خلاف پولیس کو مقدمہ درج کروا دیا۔ کشمیری طلبہ کے خلاف درج کروائے گئے مقدمے میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ 7 مسلمان طلبہ نے ورلڈ کپ فائنل میں آسٹریلیا کے ہاتھوں بھارت کی شکست پر خوشی کا اظہار کیا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے۔ پاکستان نے بھارت اور اسرائیلی گندم درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ پاکستان نے بھارتی اور اسرائیلی گندم درآمد کرنے پر پابندی عائد کر دی، جبکہ روس کے زیر کنٹرول یوکرینی علاقوں سمیت کیوبا، ایران، شام اور شمالی کوریا سے بھی گندم درآمد نہیں کی جائے گی۔ پاکستان نے عالمی تجارتی کمپنیوں پر دونوں ممالک کی گندم سپلائی نہ کرنے کی شرط عائد کر دی، جبکہ بین الاقوامی پابندی کے شکار کیوبا، ایران، شمالی کوریا اور شام سے بھی گندم سپلائی پر پابندی عائد کر دی۔
تمام اقدامات بے سود، لاہور کی فضائی آلودگی میں بدستور اضافہ، صوبائی دارالحکومت میں بڑھتی ہوئی اسموگ کو کم نہ کیا جا سکا، شہر میں اسموگ ایئر کوالٹی انڈیکس 414 ریکارڈ کیا گیا۔ آج لاہور کے علاقے کینٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 517 جبکہ آمر ٹاؤن اور مار روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 477 ریکارڈ کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور میں آلودگی کم کرنے کے لیے مصنوعی بارش کا منصوبہ 4 سے 6 ہفتوں کے لیے مؤخر کر دیا گیا ہے۔ گراوٹ کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید سستا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کل کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر مزید 13 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد امریکی کرنسی کی قیمت 285 روپے 52 پیسے سے کم ہو کر 285 روپے 39 پیسے کی سطح پر بند ہوئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔